تو آج کا عنوان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اور اسم مبارک، اور وہ ہے الغفار۔ الغفار کے معنی بڑا معاف کرنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ بندہ چاہے کتنے بھی گناہ کر لو، اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا غفار ہے، اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے الغفار کی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، تو معاف بھی فرماتا ہے اور اس کے عیبوں کو چھپاتا بھی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہرگز منظور نہیں کہ اس کے بندوں کی عیب لوگوں کے سامنے کھل جائے اور اس کی بدنامی ہو، اس کی بے عزتی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات ہرگز منظور نہیں۔ تو اس میں دو چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ بندہ لاکھ گناہ کیوں نہ کر لے، وہ جب توبہ کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے یقیناً معاف کر دے گا۔ اس میں ایک راز ہے، بندہ گناہ جو کرتا ہے اور توبہ بھی جو کرتا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے۔ وہ راز میں آپ کو اس سے پہلے غالباً شاید کسی سیشن میں نے بتایا ہے، لیکن چونکہ یہ عنوان سے ریلیٹڈ ہے، میں ایک بار انشاءاللہ اس کو دوہرا دیتا ہوں کہ وہ راز یہ ہے کہ بندے کی یہ خاص صفت ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے۔ یہ بندے کی صفت ہے، اس کا ایک ایٹریبیوٹ ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی بندہ ہے، انبیاء کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا بندہ ہو ہی نہیں سکتا جو یہ کہے کہ وہ میں گناہ کیا ہی نہیں ہوں یا کر ہی نہیں سکتا۔ صرف انبیاء جو ہے معصوم ہوتے ہیں، اور ان کے علاوہ سب سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ 100% فول پروف بنا گناہ کرے آپ رہے، چاہے کتنے بھی بڑے آپ ابدال کیوں نہ بن جاؤ، غلطی تو ہو ہی جاتی ہے۔ تو یہ راز کیا ہے، کیوں غلطی ہوتی ہے انسان سے؟ تو راز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صفت ہمارے اندر ڈالی ہی ایسی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے تو اللہ نے خود بتا دیا فرشتوں سے، کہ فرشتوں نے جب سوال پوچھا، جب نے اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں نے یعنی ایک معروضہ پیش کیا کہ مولا انسان کو کیوں بنا رہے ہو، یعنی ایک سوال نہیں تھا، بس ان کے اندر ایک خیال تھا کہ ضرورت کیا ہے، کیونکہ عبادات کے لیے تو فرشتے ہیں، پھر انسان کو کیوں بنا رہے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں عبادت کے لیے بنوا رہا ہوں، یہ میری معرفت، یہ مجھے جانے گا اور میری عبادت کرے گا۔ تو یہاں پہ دو سوال اٹھتے ہیں، ایک یہ کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو چیزیں دی، ایک ہے اس کی معرفت، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے علم کہ اللہ کون ہے۔ دوسری صفت یہ دی ہے کہ بندے کو گناہ کرنے کی صفت اللہ نے ڈالی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ دنیا میں زمین پر جائے گا اور گناہ کرے گا، میری نافرمانیاں کرے گا، قتل و غارت کرے گا، اور اس کے بعد روئے گا بھی، توبہ بھی کرے گا۔ تو فرشتے حیران ہوتے ہیں کہ مولا اس کو بنانے کی ضرورت کیا ہے، کہ جب آپ کو پتا ہے کہ یہ جائے گا اور قتل و غارت کرے گا، گناہ کرے گا، نافرمانی کرے گا، تو اس کو بنانے کا وجہ کیا ہے، اس کو کیوں بنا رہے؟ اگر جب اتنا یہ برا آدمی، اتنا برا ہے، یہ ہم تو نیک ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں، ذکر میں ہی رہتے ہیں ہمیشہ، تو پھر یہ
سرکش کرنے والے، گناہ کرنے والے، ایسے لوگ، یہ یہ صفت ان کے اندر گناہ کی ہے، تو ان کو بنانے کا مطلب مقصد کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں، کہ تم صرف میرے بندوں کی گناہ کو دیکھ رہے ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم میری غفاری کی طرف بھی تو دیکھو، کہ اگر وہ گناہ کرے ہی نہیں تو پھر میری جو غفار کی جو صفت ہے، جو معاف کرنے کی، وہ صفت ظاہر کیسے ہوگی؟ دیکھیے، ایک مثال کے طور پہ، اگر میرے پاس بہت زیادہ طاقت ہے تو یہ طاقت میں تبھی ظاہر کر پاؤں گا جب وہ طاقت کا میں استعمال کروں گا۔ استعمال نہیں کروں گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پاس طاقت نہیں، طاقت ہے لیکن میں استعمال نہیں کروں گا تو ظاہر نہیں ہوگی وہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفار ہے، لیکن اس کی یہ صفت ظاہر اس لیے نہیں ہو رہی ہے کیونکہ کوئی گناہ ہی نہیں کرتا۔ تو کوئی گناہ کرے گا ہی نہیں تو پھر توبہ کون کرے گا؟ پھر کوئی توبہ کرے گا ہی نہیں تو پھر اس کی صفت اللہ معاف کس کو کرے گا؟ اب فرشتے تو ظاہر سی بات ہے کوئی گناہ کریں گے نہیں، تو وہ عبادات میں ہی رہیں گے، تو وہ توبہ نہیں کرتے کبھی۔ کس بات کی توبہ کریں گے؟ غلطی تو ہو رہی نہیں، کیونکہ وہ معصوم ہے، غلطی کی طرف ان کا ذہن بھی نہیں جاتا، تو توبہ کی طرف وہ سوچتے بھی نہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے غفار کی، یہ صفت ظاہر کیسے ہوگی؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں، میں چاہتا ہوں کہ تم دیکھو کہ میں کتنا بڑا غفار ہوں، کہ جب بندے نافرمانی کرنے کے بعد، اتنی نافرمانی، اس نے قتل و غارت کر دیا، اتنے سارے گناہ کر دیا، یعنی اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈھیر ساری لامحدود نعمتوں سے اس کو نوازا، اور اس کے بعد وہ نافرمانی کر گیا۔ مثلا دیکھیے، اگر آپ کی اولاد کو آپ نے ہر ہر چیز سے آپ نے جو آراستہ کر دیا، اس کو پڑھایا لکھایا، آپ نے ہر چیز کا اس کا خیال رکھا، اس کو سب کچھ آپ نے جو کچھ تھا سب کچھ دے دیا، اس کے بعد آپ کی اولاد جب بڑی ہوگی اور وہ آپ کی نافرمانی کرے گی تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی؟ تکلیف ہوگی، اور دغا بازی کرے، دھوکہ بازی کرے آپ ہی سے، یعنی آپ ہی کا سب کچھ لے کر آپ ہی کے ساتھ دھوکہ کرے، آپ کے دشمن کے ساتھ مل جائے، تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا کہ میری اولاد ہے، یا آپ کا نوکر ہی، آپ کا اسٹوڈنٹ ہی صحیح، کوئی بھی صحیح، جو آپ کے ٹکڑوں پہ پلا ہو، وہ آپ کے دشمن کے ساتھ مل جائے اور آپ کی نافرمانی کرنے لگے، آپ ہی کو آنکھ دکھائے، تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا کہ میں نے اتنا سب کچھ اس کے لیے کیا اور یہ میرے ہی خلاف ہو گیا۔ آپ کو غصہ آئے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات دیکھیے، الغفار کی، بندہ نافرمانی پہ اتر گیا، دشمن کے ساتھ مل گیا، یعنی شیطان کے ساتھ مل گیا، شیطان کھلا دشمن ہے، اس کے ساتھ مل گیا اور نافرمانیوں میں جٹا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات دیکھیے، وہاں پر بھی اس کو رزق پہنچاتا ہے، وہاں پر بھی کھانے کی کوئی کمی نہیں، شراب پیتا ہے، کھانے کی کمی نہیں رکھتا، وہاں پر بھی کھانا پہنچاتا ہے، وہاں پر بھی حفاظت فرماتا ہے کہ کہیں گر نہ جائے، کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، ہمیشہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، کوئی عذاب نازل نہیں کر دیتا اچانک کہ جا تو میری نافرمانی کر رہا ہے لہٰذا میں تجھ پر عذاب نازل کر کے تجھے قتل کر دوں گا، ختم کر دوں گا، ایسے نہیں کرتا۔ تو جتنے گناہوں پہ گناہ کرتے ہی چلے جا رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں ہو رہی، کھانا پینا سب جاری، پیسہ چاہیے پیسہ مل رہا ہے، گھر چاہیے گھر مل رہا ہے، یعنی الغرض جو خواہشات کرتے ہی جا رہا ہے سب ملتے ہی چلے جا رہے ہیں، نمازتے ہی جا رہا ہے، اور اتنی نافرمانیاں کرنے کے بعد، سب کرنے کے بعد، وہ ایک بار پلٹ کے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے
آنسو بہاتا ہے کہ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے رب العالمین، ایک بار دل سے وہ آنسو بہا کے معافی مانگتا ہے، تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ صرف اور صرف الغفار کر سکتا ہے، ایسا کسی اور میں یہ صفت ہو ہی نہیں سکتی کہ اتنی سب کچھ کرنے کے بعد وہ صرف رجوع ہو کر ایک بار معافی مانگ لے، سب کچھ معاف کر دیا جائے۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا کرے، وہ آ کے پھر کہے سوری کہے، آپ ہرگز ایکسیپٹ کر نہیں پائیں گے۔ بہت زیادہ ڈیمیج کرنے کے بعد سوری کہیں گے تو آپ کا مکان توڑ دیں گے آ کے پورا، اس کے بعد سوری بولیں گے تو آپ کیا برداشت کریں گے؟ کوئی برداشت نہیں کرتا۔ یعنی جتنا انسان ہمارا نقصان کر دیتا ہے، اس کے بعد وہ معافی بھی مانگے تو شاید، بہت معافی مانگنے پر شاید ہم معاف کر بھی دیں، لیکن دل میں وہ تکلیف تو ہوتی ہے کہ اس نے میرا اتنا سب کچھ نقصان کر دیا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات دیکھیے، الغفار کی ذات ویسی ذات ہے کہ وہ بندہ چاہے کتنے بھی گناہ کیوں نہ کر لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اگر ایک بار وہ رجوع ہو جائے، پلٹ جائے، اس کی غفاری ظاہر کر دیتا ہے اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایسا شان والا صرف رب العالمین الغفار ہی ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ انسان کے اندر گناہ کے صفات تو ہے کہ غلطیاں نافرمانیاں ہوتی ہے اس سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہم یہ کہیں گے کہ کیونکہ میرے اندر یہ صفت آلریڈی ہے لہٰذا میں اب گناہ ہی کرتا چلا جاؤں گا۔ کیونکہ ہم لاکھ اچھا کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، یہ صفتاً ہے ہماری صفت۔ جیسے کہ مثلاً دیکھیے، نماز پڑھ رہے ہو آپ، لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی توجہ آپ کی یہاں وہاں چلے جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، صفتاً ہے کہ آپ کیا ہے، کوشش کرنے کے بعد بھی آپ نے 100% ٹرائی کر لیا، لیکن پھر بھی نماز میں ذہن آپ کا منتشر ہو گیا، غلطی ہو گئی آپ سے، معافی مانگیے، معاف کر دے گا وہ۔ لیکن دیکھیے، ایک غلطی وہ ہے جو ہو جاتی ہے، اور یہ غلطی وہ ہے جو جان بوجھ کے کیا جاتا ہے۔ مثلاً آپ کو معلوم ہے کہ نماز چھوڑ دینا گناہ ہے، نماز ادا نہیں کرنا گناہ ہے، لیکن جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے کوئی بندہ، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، یہ گناہ ہے۔ یہ جان بوجھ کر رہا ہے، اس کو پتا ہے نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ گناہ کر رہا ہے۔ تو سب سے شیطان کا سب سے بڑا جال یہی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ توبہ کی آیت نازل کی کہ بندہ چاہے کتنے گناہ کیوں نہ کرے وہ معاف کر دے گا، تو شیطان رونے لگا کہ اب تو کیا فائدہ میرا، میں اتنے گناہ اس سے کرواتا جاؤں گا، آخر میں وہ پھر اس کے بعد توبہ کر لے گا، پھر سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ جنت میں چلے جائے گا، اس سے میرا کیا فائدہ ہوا، وہ رونے لگتا ہے۔ تو رونے پر شیطان کے چیلوں میں سے ایک چیلا آ کے کہتا ہے اس کا شاگرد کہ استاد اس میں رونے کی کیا بات ہے، یہ تو ہمارے لیے بہت بڑا ہتھیار بن سکتا ہے۔ تو شیطان کہتا ہے وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہم لوگوں کو یہی آیت، یہی اللہ کی غفاری بتا کر گمراہ کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ بندہ جب گناہ کرنے کا ہم اس کو خیال ڈالیں گے اور وہ یہ کہے گا کہ یہ تو گناہ ہے میں نہیں کروں گا، تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ اللہ تو غفار ہے، تم گناہ اب کر لو، پھر معافی مانگ لو، وہ معاف کر دے گا۔ تو شیطان کہتا ہے تو ہاں، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اس کو ہر بار یہی بول بول کر گناہ کروائیں گے کہ اللہ غفار ہے، وہ معاف کر دے گا، بعد میں معافی مانگ لو، بعد میں توبہ کر لو، اب تو گناہ کر لو، بعد میں توبہ کر لو۔
یہی بات کہیں گے، لیکن ہم اس کو کبھی توبہ کرنے ہی نہیں دیں گے. ہر روز یہی بولیں گے، تم کل توبہ کر لو، کل توبہ کر لو، آج گناہ کر لو، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو بہت عمر باقی ہے تمہاری، ابھی تو تم جوان ہوئے ہو، اب تو شادی ہونا ہے، بچے ہونا ہے، بوڑھے ہونا ہے، جب توبہ کر لو. ایک ساتھ پورے گناہ کر لو، ایک ساتھ توبہ کر لو، بات ختم. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اس کے بعد پھر تمہارا بیڑا پار ہو گیا. یہ کہتا ہے شیطان کا چیلا، اور شیطان اس بات کو سن کر بہت خوش ہو جاتا ہے کہ کیونکہ اب شیطان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اب جو ہے بندے کو آسانی سے وہ بھٹکا سکتا ہے. تو یہی بات آج پریکٹیکلی ہم دیکھیں گے ساری دنیا میں، ایمان والے بندوں میں، جو آج کے دور میں ہم جو لوگ گناہوں میں اتنے آگے بڑھ گئے، اتنے آگے بڑھ گئے، اس کے آگے بڑھنے کی وجہ شیطان کا یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے، جہاں پر شروعات وہ یہی بول کے کرتا ہے کہ تم بعد میں توبہ کر لو، اور وہ اتنا غافل کر دیتا ہے گناہ کرا کے کہ وہ بعد میں اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ بعد میں توبہ کرنے کا سوچتا ہی نہیں. تو آج جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ، ایمان والے لوگ جو گناہ کر رہے ہیں، یہی سوچ کے گناہ کرتے ہیں کہ آپ تو ٹائم، بہت عمر باقی ہے، اب تو جوان ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے. تو یہ سوچ کر گناہ، آج کا نوجوان بالخصوص یہ سوچ کے گناہ کرتا ہے، لیکن اس کے بعد ہوتا یہ ہے، گناہ کرتے کرتے یا تو وہ اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد اب اس کو توبہ کرنے کی توفیق ہی نہیں ملتی، یا نہیں تو پھر اس کی موت آ جاتی ہے. ایسے کئی واقعات ہم نے دیکھے جہاں پر لوگ سمجھے کہ ہماری بہت بڑی زندگی ہے، لمبی زندگی گزاریں گے، لیکن اچانک موت آ گئی. ایسے ایک ایسا واقعہ بھی گزرا جہاں پر جو ہے شادی، جمعے کے دن شادی تھی، جمعرات کے دن جو ہے شام میں دولہے کا سانچک تھا، مہندی جو کرتے، دعوت کرتے، تو رات بھر دولہے کے گھر میں سیلیبریشن ہوا، میوزک لگایا گیا، رات بھر ناچ گانا ہوا، رات بھر ناچے گائے، اور فجر کی اذان جب ہوئی تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ صبح ہو گئی. اذان سن کر جا کے سو گئے کیونکہ صبح ہو گئی. اور جمعے کا دن تھا، دوپہر ہو گئی، سو رہے تھے، تو بچے کے دولہے کے دادی نے کہا کہ دولہے کو اٹھا دو، جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز کو بھیجو، شادی ہے شام میں. ساری تیاریاں ہو گئی. تو ہوا یہ، دولہے کو اٹھانے کے لیے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ دولہے کے زیادہ ناچنے کی وجہ سے ہارٹ فیل ہو گیا، اور جب یہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو دولہے کا تو انتقال ہو گیا. تو جس دن شادی ہونا تھا، اسی دن اسی لڑکے کا موتا ہو گیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری شادی ہے، میری عمر باقی ہے، میری لمبی زندگی پڑی ہے، میں بعد میں توبہ کر لوں گا. کہ موت اچانک آتی ہے، یاد رکھیے، موت بول کے نہیں آتی. اللہ سبحانہ و تعالی بڑا غفار ہے. توبہ کے دروازے جب تک آپ زندہ ہو، آپ کی آخری سانس باقی ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں آپ کے لیے. فوراً اس چیز کو جو ہے، اتنی بڑی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا بڑا وہ غفار ہے کہ آپ لاکھ گناہ کر لو، آپ ایک بار اس کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ، سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اتنا بڑا سنہرا موقع ہے. ہم ایسے موقع کو کیسے جو ہے اس کو اتنا ہم آرام سے جو ہے اس چیز کو لے کر ڈیلے کر سکتے ہیں؟
ہم نے اس کو اتنا ایزی لے لیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بعد میں ہم اتنے غافل کیسے ہو سکتے، اتنا بڑا ہم رسک کیسے اٹھا سکتے۔ یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ دیکھیے اگر ہماری موت آ گئی اچانک اور خدا نہ خواستہ ہم نے توبہ نہ کیا، اگر ایسے ہی مر گیا تو توبہ کے سارے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ توبہ کے دروازے بند ہو گئے اور وہ گناہوں کے ساتھ مر گیا تو اس کا انجام ہم سب جانتے ہیں کہ کتنا خطرناک اس کا انجام ہوتا ہے، کہ کیسے کیسے قسم کے عذابات جہنم میں ایسے لوگوں کو دیے جاتے ہیں کہ خواتین کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں جب سفر کیا، دورہ ہوا جنت کا، جہنم کی طرف نگاہ ڈالی، کیا دیکھے کہ کچھ عورتوں کو ان کے بالوں کے چوٹیوں کے بل رسیوں سے باندھا گیا اور جہنم کی آگ نیچے جل رہی ہے، جیسے ہم جو ہے مرغی یا بکرے کو جو بھونتے ہیں رسی سے باندھ کے، اس طرح سے ان کو بھونا جا رہا ہے عورتوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے جبرائیل کون ہے یہ عورتیں، کن کو جلایا جا رہا ہے؟ فرماتے یا رسول اللہ، یا آپ کے امت کی وہ عورتیں ہیں جو بے نقاب راستوں پہ گھوما کرتی تھی، بے پردہ گھوما کرتی تھی، یہ وہ عورتوں کو عذاب دیا جا رہا ہے جہنم کی آگ میں۔ ایسے بے شمار قسم کے عذابات جہنم کی آگ میں، یہ کب تک جہنم کی آگ میں جلیں گے بتائے؟ کہ ان کو کچھ لوگوں کو گندم کھلایا جائے گا، جہنم کا جو زخون نام کا ایک پھل ہوتا ہے، وہ اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ اس کا اگر ایک قطرہ بھی اگر دنیا میں ڈال دیا جائے تو دنیا کا سارا پانی کڑوا ہو جاتا ہے۔ اتنا خطرناک وہ جہنم کے پیڑ کا ایک پھل ہوتا ہے۔ تو جو بہت زیادہ جہنمی کو بھوک لگتی ہے تو اس کو وہ پھل کھلایا جاتا ہے، تو اتنا کڑوا ہوتا ہے منہ میں ڈالتے ہی تو وہ جا کے گلے میں اٹک جاتا ہے۔ گلے میں اٹکتے ہی وہ پانی پوچھتا ہے، تو پانی اس کو اتنا گرم پانی پلایا جاتا ہے کہ وہ پانی پیتے ہی اس کے منہ کے ذریعے سے جسم کے سارے اعضاء باہر نکل جاتے ہیں۔ تو بھوک لگتی ہے تو ایسی خطرناک غذا دی جاتی ہے، پیاس لگتی ہے تو ایسا خطرناک پانی دیا جاتا ہے۔ ایسے کئی قسم کے عذابات جہنم میں ہے۔ لوگوں کو تنہا رکھا جاتا ہے، اگر ایک ساتھ رہیں گے تو کمپنی میں شاید تھوڑا سا ان کو ایک ہمت آ جاتی ہے، اس وجہ سے ان کو ایسا آئسولیٹڈ رکھا جاتا ہے کہ ہر جہنمی یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اکیلا ہے، جہنم میں تنہا رہتا ہے۔ آپ دیکھیے ہم تھوڑی دیر کے لیے گھر میں، آپ ایک کمرے میں اندھیرے میں بیٹھ کے دیکھیے کتنی دیر بیٹھ سکتے، آپ بیٹھ کے دیکھیے، آپ لائٹ بند کر لیجیے، اکیلے آپ آنکھیں کھلے رکھ کر آپ بیٹھیے اکیلے میں، آپ 5 منٹ 10 منٹ سے زیادہ نہیں بیٹھ پائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، بحران ہو جائیں گے، گھر سے باہر نکل جائیں گے، کیونکہ تنہائی بھی ایک عذاب ہے۔ جیل میں اسی لیے ڈالا جاتا ہے لوگوں کو، قید کر دینا، آزادی چھین لینا، اندر بند کر دینا بھی ایک عذاب ہے، وہ کہیں جان ہی نہیں دیتے، ایک ہی جگہ بیٹھے رہو بس۔ وہ زیادہ خطرناک قسم کے جو قیدیاں ہوتے ہیں ان کو اکیلے بند کر دیا جاتا ہے کالی کوٹری میں۔ ہم ایک بند کمرے میں اندھیرے میں بیٹھ نہیں سکتے، آپ اندازہ لگائے کہ وہ جہنم کی خطرناک عذاب کو کیسے برداشت کر سکیں۔ دیکھیے اس کو مذاق میں نہ لے، ہمارا ایمان آخرت پر ہے، جنت پر جہنم پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ کوئی شک کرے کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ 100% ہمارا یقین ہے کہ موت آئے گی، ہم دیکھ رہے ہمارے سامنے لوگ جا رہے، 100% ہمیں معلوم ہے کہ دفنا دیا جائے گا، اس پہ تو کوئی شک نہیں، اور ہمارا ایمان یہ ہے 100% کہ اٹھائے جائیں گے، پھر سے محشر قائم ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اعمال تولے جائیں گے۔
جس کے اعمال زیادہ ہوں گے نیک وہ جنت میں جائے گا، جس کے زیادہ گناہ ہوں گے وہ جہنم میں جائے گا۔ ایسا تو کوئی شارٹ کٹ تو نہیں ہے، تولنے کی تو بات ہوگی ہی ہوگی، تولنے کی بات ہوگی۔ تو یہ جہنمیوں کو جب گھسیٹا جائے گا، جس کے اعمال زیادہ ہوں، برائی زیادہ ہوگی، اس کے اعمال جو ہے اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں یعنی لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا۔ جیسے وہ اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ چیخے گا، چلائے گا، اتنا زور زور سے چیخے گا، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہوگا اس کا۔ جہنمیوں کو ان کے جسم کو بڑا کر دیا جاتا ہے، اتنا بڑا کہ اس کے ایک رائٹ کاندھے سے لیفٹ کاندھے تک کا اتنا بڑا فاصلہ ہوگا کہ عربی گھوڑا 1000 سال تک بھاگے گا تو جتنا سفر طے کرے گا اتنی زیادہ بڑا اس کا جسم بن جائے گا، تاکہ اس کو عذاب زیادہ سے زیادہ دے سکے۔ ایسے زنجیروں میں اس کو پرویا جائے گا کہ زنجیر کی ایک ایک کڑی، ایک ایک کڑا اتنا وزندار ہوگا کہ وہ کڑا اگر زمین پر ڈال دیا جائے تو وہ کڑا اتنا وزندار ہوگا کہ وہ ساتوں آسمانوں کو چیر کے، زمین کو بھی چیر کے نیچے تہ تک پہنچ جائے گا، اتنا وزندار ایک کڑا ہوگا زنجیر کا۔ صرف ایسا پورا زنجیر ہوگا، ایسی زنجیر میں اس کو پرویا جائے گا، جیسے گلاب کے پھولوں کو ہم پروتے ہیں پھولوں کو، ایسے جہنمی کو پرویا جائے گا، وہ زنجیر میں پرو کر اس کو گھسیٹتے ہوئے کھینچ کر لے کے جائیں گے جہنم کی طرف۔ اور جہنم کا کوئی انٹرنس کا گیٹ بھی نہیں ہوگا جو اس کو آرام سے گیٹ میں بھیجیں گے، اس کا عذاب تو انٹرنس سے ہی شروع ہوگا کہ اس کو جہنم کی چھوٹی سی سوراخ سے بہت تکلیف سے اس کو اندر ڈھکیلا جائے گا، اتنی تکلیف سے وہ اندر جائے گا، اور اس کے بعد بہت بڑا گڑھا ہوگا، اس میں تقریباً 70 سال تک تو وہ نیچے جاتا رہے گا تہ تک، اس کے بعد گرے گا نیچے جا کر۔ یہ عذاب تو سٹارٹنگ سے ہی ہو جائے گا، اس کو اتنا روئیں گے جہنمی، اتنا روئیں گے کہ وہ رو رو کر فرشتوں کو پکاریں گے، جہنم کے فرشتے کو پکاریں گے، کہیں گے ہزاروں سال کے بعد وہ فرشتہ ان کو ریسپونڈ کر کے کہے گا کہ کیوں پکار رہے ہو، کیا بات ہے، بولو۔ وہ کہے گا کہ دیکھو رحم کرو ہم پہ، یہ عذاب برداشت نہیں ہوتا ہم سے، ہمیں مار ڈالو، موت دے دو، مار ڈالو ہمیں، زندہ مت رہو، ختم کر دو، مگر یہ عذاب ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو فرشتہ کیا کہتا ہے سنیے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی رحمان ہے، جب رحمان نے تم پر، اس کی تو رحمت لامحدود ہے، جب رحمان نے تم پر رحم نہیں کیا تو پھر ہم فرشتے تم پہ کیا رحم کر سکے۔ دیکھیے رحمان کی ویسی ذات جس کا رحم لامحدود، کریم جتنا بڑا کرم کہ اس کا کرم لامحدود، ایسا کریم اللہ کسی کو جہنم میں آگ میں ڈال کے جلا رہا ہے، سوچئے کتنا بدنصیب شخص ہوگا وہ۔ میں تو یہ کہوں گا کہ عذاب سے زیادہ تکلیف دہ چیز تو یہ ہوگی اس کے لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ویسا رحمان اس سے ناراض ہے۔ تکلیف تو اور بات ہے، لیکن وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ویسی عظیم ذات سے دور ہو گیا، اللہ سے دور ہو گیا، اللہ سے جدا ہو گیا، وہ اللہ اس سے ناراض ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایسا بڑا رحم کرنے والا، ایسا بڑا معاف کرنے والا غفار ہے، ویسا غفار بھی کیا کسی سے ناراض ہو سکتا ہے؟ ہاں موت کے بعد اگر تم بنا توبہ کرے مر جائیں گے تو پھر وہ بھی اگر ناراض ہو گیا تو پھر جہنم کی آگ میں ہی ڈالے گا۔ وہ بڑا غفار ہے۔ دیکھیے اس کی بارگاہ میں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ عالم دین ہو یا آپ مفتی ہو یا آپ اس کے ولی ہو، وہ یہ نہیں دیکھتا ہو، وہ آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ کو کچھ نہیں آتا، اللہ کی قسم اس کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ، اس سے کہو کہ مولا میں بڑا عالم تو نہیں ہوں میرے مالک،
مجھے کچھ نہیں آتا. میں بڑے بڑے مولانا جو سٹیج پہ بیان کرتے ہیں میں ان کی طرح تو نہیں میرے مالک. میں کچھ نہیں بن پایا میری زندگی میں. نہ میں سٹیج پہ کھڑے ہو کر بڑے عالم کی طرح نہ مجھے بیان کرنا آتا ہے مولا. نہ میں ٹھیک طرح سے ایسی نماز بھی نہیں پڑھ پاتا ہوں جیسے جو بیان میں بولا جاتا ہے کہ اللہ ایسی نماز پڑھو کہ اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھو. کہو اس سے کہ مولا مجھے یہ نہیں آتا, مجھے تو نظر ہی نہیں آتا. نماز میں پڑھتا ہوں لیکن میں دیکھ نہیں پاتا. میری اتنی اوقات نہیں کہ میں تجھے دیکھ کر نماز پڑھ سکوں, اور میری اتنی بھی اوقات نہیں مولا کہ میں یہ بھی سمجھ سکوں کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. میں تو بہت ہی ادنا ہوں میرے مالک. میری اتنی اوقات بھی نہیں کہ میں یہ بھی تصور کر سکوں کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسی نماز ہوتی ہے میرے مولا. مجھے سمجھ میں نہیں آتا جب میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں کیا معنی ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتے مولا. بڑے بڑے مفسرین علماء دین کو سمجھ میں آتا ہے کہ ترجمہ کیا ہے. سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہی رہتا ہوں میرے مولا ہر جمعے کو, لیکن سمجھ میں نہیں آتا کیا لکھا ہے مالک. سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں روزانہ مولا لیکن سمجھ میں نہیں آتا کیا لکھا ہے. نماز بھی پڑھتا ہوں مولا لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا پڑھ رہا ہوں. ذکر کرتا ہوں مولا لیکن سمجھ میں نہیں آتا کیا ذکر کر رہا. کہو کہ مولا میں بہت ہی ادنا آدمی ہوں, چھوٹا آدمی ہوں, مجھے کچھ نہیں آتا مولا, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن مالک میں تیرے بارگاہ میں میرے چند آنسوؤں کو پیش کرتا ہوں مولا. بس میں اپنے آپ کو نہیں دیکھتا مولا کہ مجھے کیا آتا ہے. میں تجھے دیکھتا ہوں, میں تیری غفاری کو دیکھتا ہوں کہ تو کتنا معاف کرتا ہے. مجھے تو کچھ آتا نہیں, میں نے تو کچھ کیا نہیں میرے مولا. نہ میرے اندر سخاوت ہے, نہ میرے پاس علم ہے, نہ میرے پاس عمل ہے, نہ میں ذاکر ہوں, نہ میں عابد ہوں, نہ میں سخی ہوں, نہ میں اچھا انسان ہوں. مولا میں کچھ نہیں بن سکا میری زندگی میں. نہ میں اچھا باپ بن سکا, نہ اچھا بیٹا بن سکا. میں اپنی ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکا. نہ میں اچھا شوہر بن سکا, نہ میں میرے مولا اچھا بھائی بن سکا. میں کچھ نہیں کر سکا. میری ساری زندگی برباد ہو گئی مولا. اب میں بس اپنی امید تجھ پر لگا کے رکھا ہوں مولا کہ تو بڑا معاف کرنے والا ہو. اس امید کے سوا میرے پاس اور کچھ نہیں ہے مولا. تو مجھے معاف کر دے, اپنا بنا لے مالک. میرے پاس کچھ ہے نہیں, تو میرے اعمال کو دیکھ کر اپنا بنائے گا میرے مولا. تو میں اپنا تیرا بن نہیں پاؤں گا مولا. تو اپنے آپ کو دیکھ میرے مالک, اپنے آپ کو دیکھ کر تیری غفاری کو دیکھ کر مجھے اپنا بنا لے. اس کی بارگاہ میں ایک بار رجوع ہو کر ایسا تو کہہ دو, اللہ کی قسم وہ اپنا لے گا آپ کو. آپ یہ مت سوچو کہ میں عالم نہیں, میں مفتی نہیں, میں نمازی نہیں, میں روزے دار نہیں. جو ہو گیا چھوڑ دو, ہم قضا کر لیں گے انشاءاللہ. قضا جتنی چھوٹ گئی قضا نمازیں پڑھ لیں گے, جتنے روزے چھوڑ گئے قضا. آگے کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں توجہ دیجیے. رجوع ہو جانا ہے اس کی بارگاہ میں, کہہ دینا ہے کہ مولا بس تو بڑا غفار ہے, مجھے معاف کر دے مولا. اپنا بنا لے میرے مالک. اللہ کی ذات کی قسم کہہ رہا ہوں, اگر آپ کے جملے دل سے زبان سے یہ جملے نکلیں گے اللہ آپ کو اپنا بنا لے گا. وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا, وہ اس کی صفت ہی ایسی نہیں کہ کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں رجوع ہو اور اس بندے کو دھتکارے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ جاہل کیوں نہیں, آپ بے عمل کیوں نہیں, آپ کو اپنائے گا وہ. دیکھیے ایسی بڑی شان و شوکت والا رب ہے, اس رب کو چھوڑ کے ہم جائیں گی بھی تو کہاں جائیں گے بتائے. کوئی اور ایسی جگہ ہے جو اللہ کے بنا ہو؟ کوئی ایسا سکون ہے جہاں پہ اللہ کے بنا مل جائے ہم کو؟ کوئی ایسی جگہ بتا دو جہاں پہ اللہ کے بنا آپ کو سکون مل جائے. کوئی جگہ نہیں ہے. دیکھیے ایک ہی بارگاہ ہے, اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا ہے اور اس کے ہو جانا ہے, بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے. دیکھیے اور کچھ نہیں. بس یہ شیطان کے اس دھوکے سے ہم کو باہر نکلنا ہے کہ وہ جو ہمیں یہ کہتا ہے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا, اب گناہ کر لو, بعد میں توبہ کر لو. دیکھو
ایسا کرنے والا بہت بڑے جال میں پھنسا ہوا ہے کہ اب وہ کرے گا، لیکن بعد میں کی جو بات آئے گی وہ بعد میں کبھی نہیں آئے گی، اس کی موت آ جائے گی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن بندوں کو پسند کرتا ہے، دیکھیے وہ ہدایت کے راستے کھولتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آپ کو توبہ کروانا چاہتا ہے، جب وہ آپ کو چاہتا ہے کہ آپ توبہ کرو، آپ اس کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود آپ کے پاس آ کے نہیں کہتا، وہ اپنے بندوں کا انتخاب کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم جاؤ، جا کے اس سے کہو کہ وہ میری بارگاہ میں توبہ کرے، میں معاف کروں گا۔ تو بندے کو بھیجتا ہے، وہ بندہ آ کے آپ کو بولتا ہے کہ اب توبہ کرو، ابھی توبہ کرو، معاف کر دوں گا، وہ بندہ آ کے کہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب وہ فیصلہ اس بندے کے ہاتھ میں چھوڑ دیتا ہے کہ میں نے دعوت تو تجھے پہنچا دی کہ اب تیری مرضی، تو توبہ کرتا ہے یا نہیں، تو پھر تو اپنے ہی زندگی میں مست مگن رہتا ہے۔ توبہ کر لے گا تو میں تمہیں اپنا بنا لوں گا، نہیں کرے گا تو پھر تو ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ اور آج کا یہ اسماء الحسنہ کا جو سیشن ہے، یہ پورے دعوے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج اس سیشن کو ایک پلیٹ فارم بنایا، ایک ذریعہ بنایا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم آج اس غفار کے نام کے ذریعے سے ہم سب اس کی بارگاہ میں رجوع ہو جائے، توبہ کر لے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی یہ ہدایت ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جتنے لوگ یہ سیشن میں اس وقت سن رہے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم سب توبہ کرے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سب کو اپنا بنانا چاہتا ہے۔ یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ اپنا نہیں بنانا چاہتا ہے، وہ ہم سب کو اپنا بنانا چاہتا ہے۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کون ہے وہ، کون ہے جو اللہ کے ہو جانا چاہتا ہے؟ آج کے 31 نائٹ کو کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے ہو جانا چاہتے؟ اپنا ہاتھ اٹھا دے، ابھی توبہ کر لے، ابھی توبہ کر لے۔ جتنے لوگ جو چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہو جانا چاہتے ہمیشہ کے لیے اب کے بعد، وہ سب اسی وقت توبہ کر لے کہ مولا تیرے بارگاہ میں ہم ہاتھ اٹھا کے توبہ کرتے ہیں۔ مولا جتنے گناہ ہو گئے، ہر گناہ، ہر نافرمانی سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتے ہیں۔ مالک اب تو ہمیں اپنا بنا لے مولا، اب تیرے سوا ہمارا کوئی اور نہیں رب العالمین، ہم تیرے ہو جانا چاہتے ہیں، تو ہمارا ہو جا، اب اور کچھ نہیں چاہتے۔ میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ یہ نیت کریں، سب لوگ ہاتھ اٹھا لے، ہاتھ اٹھا دے۔ میں آپ سے یقیناً اللہ کی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جتنے نے ارادہ کر لیا ہے وہ اللہ کے ہو جائیں گے۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جتنوں نے توبہ کر لیا، جتنوں نے توبہ کر لیا، وہ سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ کے ہو گئے، وہ سمجھ جاؤ کہ اللہ کے ہو گئے۔ اگر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا ہے تو میسج کر دے، اور وہ بھی نہیں کر سکتے دل میں ارادہ کر لے کہ یقیناً یہ تو اللہ کی کوئی بتانا ہے ہم کو، جو ہے کسی کو اور کو ہم ہاتھ نہیں بھی اٹھا پائے تو بس آپ دل میں یہ توبہ کر لے آپ لوگ کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے ہمیں معاف کرتے۔ بس آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیا، یہ میرے لیے بھی بہت ہی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس نالائق کو جو ہے ایک ذریعہ بنایا کہ میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری زبان سے آپ لوگوں تک یہ دعوت پہنچایا ہے کہ وہ غفار ہے، وہ معاف کرتا ہے، وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ معافی مانگو، آپ کو اپنا بنا لے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ ہی کہہ رہا ہے۔ بس مجھے ہٹا دے، اللہ کا پیغام میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ مولا کہہ رہا ہے کہ جتنے سن رہے ہیں سب کو کہہ دو، وہ معافی مانگ لے، وہ اپنا بنا لے گا۔ بس اس کا پیغام میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ بس اب اس کے بعد آپ کے اور اللہ کے بیچ کی بات رہے گی، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں۔ آپ اللہ کے ہو گئے، اللہ آپ کا ہو گیا۔ بس
الحمدللہ سب لوگوں نے ہاتھ اٹھایا. اب دیکھیے آگے میں بتاتا ہوں کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے اس کے آگے. اب توبہ تو ہم نے ہاتھ اٹھا کر لیا ہے، اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہمیں پسند کرتا ہے، اسی لیے تو وہ توبہ کرا رہا ہے، اسی لیے تو وہ دعوت دے رہا ہے، ہدایتیں دے رہا ہے، اسی لیے تو اس کا معرفت کے اس کے راز کھول رہا ہے کہ وہ ہے کیا، وہ کون ہے، اس کے راز ہم پر کھول رہا ہے. یہ خوش نصیبی کی بات ہے. لیکن اب ہمیں یہاں پر رکنا نہیں ہے. ہمیں ایک چیز تو یہ کرنا ہے کہ اس رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے. اس رسی کو، توبہ جو ہم نے کی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنا بنا لیا ہے، تو لہٰذا اب جو اللہ کی مرضی ہوگی وہ ہماری مرضی ہوگی. اب ہم اپنی پرسنل مرضی کہیں پر بھی نہیں چلائیں گے. یہ ارادہ کرے اب جو اللہ کی مرضی ہوگی وہی میری مرضی ہوگی، اسی پہ اپنی زندگی چلے گی. اب ایسے اگر آپ زندگی بنا لیں گے تو آگے چل کے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اب جب بندہ اپنی مرضی کو میرے مرضی کے مطابق بنا لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اب میں اپنی مرضی کو بندے کے مطابق کر دیتا ہوں، تو بندہ جو چاہتا ہے وہ میں کرتا چلا جاتا ہوں. آپ کو ایک راز کی بات میں آج بتا دیتا ہوں کہ راز ایسا بڑا راز ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہی ہے، وہ آپ کا بھی ہو سکتا ہے. جو کچھ اللہ کا ہے وہ سب آپ کا ہو سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کے ہو جاؤ. جب آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ سب کچھ آپ کے حوالے کر دیتا ہے. آپ اللہ کے ہو گئے تو پھر جنت کیا چیز ہے. اللہ خود آپ کا ہو گیا تو اللہ جو آپ چاہتے ہیں وہ دیتا چلا جاتا ہے. آپ کے پاس کوئی آتا ہے فریاد لے کے کہ مجھے اولاد نہیں ہے، آپ دعا کرے، آپ دعا کر دیتے ہیں تو اللہ قبول کر دیتا ہے. بے اولادوں کو اولادیں دے دیتا ہے، غافلوں کو راستہ ہدایتیں دے دیتا ہے، بھٹکے ہوئے کو راستہ بتا دیتا ہے، پریشانوں کی پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، بیماروں کو شفا دے دیتا ہے. یہی تو اولیاء اللہ کرتے ہیں. اولیاء اللہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے، زبان سے نکلتی ہے بات اللہ قبول کر دیتا ہے. اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دعا کریے، یہ تکلیف ہے. ایک ولی کے دعا کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ اس کی تقدیر کو اللہ پلٹ دیتا ہے. اگر تقدیر میں بچے ہی نہ ہو، کسی کوئی بے اولاد ہو، اس کو اولاد نصیب کر دیتا ہے. اللہ کے اگر ہم سب ہو گئے تو پھر اللہ ہمارا ہو جاتا ہے. اللہ ہمارا ہو گیا تو پھر جو کچھ اللہ کا ہے اپنا ہی سمجھیے. اب اس کو دنیا کو پرایا نہ سمجھے، سب کچھ اپنا سمجھے. چاند، سورج، زمین، آسمان، چرند سب کچھ آپ کا ہے، کیونکہ اللہ آپ کا ہے. تو اللہ کی جو پراپرٹی ہے آپ کی ہو گئی، آپ تو اللہ کے ہی ہو، سب کچھ آپ کا ہو جائے گا. تو اس کو اب اللہ کی مخلوق کو اپنی مخلوق سمجھے. تو اب کیا کرے؟ سب آپ کے ہو گئے تو پھر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نگاہ سے اپنی مخلوق کو دیکھتا ہے آپ بھی اسی نگاہ سے دیکھیے. کون سی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ وہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. تو کسی مخلوق کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. تب آپ کو کیا کرنا ہے؟ کسی کو بھی دشمنی کی نگاہ سے نہیں دیکھنا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، اس نے مجھے گالی دی تھی تو لہٰذا میں اس سے نفرت کروں گا، اس نے مجھے مارا تھا لہٰذا میں اس کو اب اس سے دشمنی میں نکالوں گا، میں جھگڑا کروں گا، میں بھی لڑوں گا اس سے. جی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے نہیں کرتا. نافرمانی کرنے پر وہ بندوں سے دشمنی نہیں کرتا، وہ پھر بھی کھلاتا پلاتا ہے. لہٰذا آپ کو اور ہم کو کیا کرنا ہے؟ دلوں سے یہ ساری گندگی کو نکال دینا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی جو نگاہ سے اپنی سارے مخلوق کو دیکھتا ہے ہمیں اسی نگاہ سے دیکھنا ہے، کیونکہ ہم اللہ والے ہو گئے اگر
اللہ کے ہو گئے تو پھر اللہ جیسا چاہتا ہے ویسے ہمیں چاہنا ہے، اپنی مرضی نہیں چلتی یہاں پر۔ تو لہٰذا اللہ جس کو ناپسند کرتا ہے آپ اس کو ناپسند کرے۔ اللہ کس کو ناپسند کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان کو ناپسند کرتا ہے، لہٰذا ہم کو بھی شیطان کو ناپسند کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطانی ہر حرکت کو ناپسند کرتا ہے، ہم کو بھی ہر شیطانی حرکت کو ناپسند کرتا ہے۔ یعنی ایک بندہ ہے برا کام کرتا ہے تو اللہ بندے کو اس کی نعمتوں سے نہیں روکتا، بندے کا جو برا عمل ہے اس عمل کو برا کہے لیکن بندے کو برا مت کہے، عمل کو برا کہے کہ شیطان اس کو بھٹکاتا ہے، اس کے لیے برا عمل کرتا ہے۔ تو انسان کو برا ڈکلیئر مت کر دے، وہ ڈکلیریشن اللہ دے گا محشر میں، کون برا کون اچھا وہ ڈکلیئر تو اللہ کرے گا، ہم ڈکلیئر نہیں کریں گے۔ کسی نے آپ کو گالی دے دے، آپ اس کو ڈکلیئر کر رہے کہ یہ برا آدمی ہے، کسی نے آپ کے ساتھ دغا بازی کر دی آپ ڈکلیئر کر رہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ شیطان کو ناپسند کرتا ہے، آپ اور ہم اس کو ناپسند کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی گستاخ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گستاخ ہوتا ہے اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بھی اللہ ناپسند کرتا ہے۔ جو اللہ کے حبیب کو ناپسند کرے، ان کے تعلق سے دل میں بغض رکھے، ہمیں بھی ویسے لوگوں سے کوئی محبت نہیں رکھنا ہے دل میں۔ اگر آپ کہیں گے نہیں، اگر کیا آپ یہ بتائیے اگر کوئی آپ کے والد صاحب کو گالی دے، آپ کے والد کا کوئی دشمن ہو، آپ کے والد کے تعلق سے دل میں بغض رکھتا ہو، کیا آپ اس سے اچھی دوستی رکھیں گے، اس سے محبت رکھیں گے؟ کہ نہیں، یہ رشتہ داری نہیں ہوئی۔ آپ یقیناً یہی اس سے آپ جا کے ماریں گے پیٹیں گے تو نہیں، لیکن کم از کم آپ اس سے اچھے تعلقات ایسے تو نہیں رکھیں گے کہ اس کے ساتھ مل جل کے آپ جو ہے مزے کے ساتھ بات کر رہے ہو، یہ جانتے ہوئے کہ وہ آپ کے والد صاحب کے بارے میں بری بری باتیں کرتا ہے، گستاخ ہے۔ آپ اس کے ساتھ آبویسلی بہت اچھے میٹھی میٹھی باتیں تو نہیں کریں گے اس کے ساتھ۔ تو اسی طرح ہمارے قوم میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے والے گستاخ بھی موجود ہے۔ اب یا تو ان کو گمراہ کہو یا تو جاہل کہو، آپ جو کہنا ہے کہہ لو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کے سینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بغض ہو، یقیناً اس سے ہماری کوئی محبت نہیں ہوگی۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ ہم اس کو جا کے ماریں گے پیٹیں گے نہیں، لڑائی جھگڑا تو نہیں کریں گے، وہ اللہ اس کا حساب لینے والا ہے، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسی بری بری باتیں کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا بالکل گوارا نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں وہ بندوں سے ہمارے اچھے رشتے رہیں گے، کیونکہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ جو آل رسول سے محبت کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ محبت کریں گے کیونکہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ جو صحابہ سے محبت کریں گے ہم بھی ان سے محبت کریں گے، جو اولیاء سے محبت کریں گے ہم بھی ان سے محبت کریں گے۔ جو لوگ اولیاء سے نفرت کرتے ہیں ہم یقیناً ان سے محبت تو نہیں کریں گے، جو آل رسول سے نفرت کریں گے ہم بھی یقیناً ان سے محبت نہیں کریں گے، جو صحابہ سے نفرت رکھتے ہیں یقیناً ہم ان سے محبت نہیں کریں گے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی ذات سے نفرت کرے بغض رکھے ویسے لوگوں سے ہم یقیناً کوئی محبت نہیں رکھیں گے۔ آج ہم کیا سمجھ رہے معاشرے میں، یہ ایمان کی بات ہے، یاد رکھیے میں بہت ضروری بات کہہ رہا ہوں، یہ ایمان کی بات ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں ہم سب ایک ہو جائیں گے، ایک امت بن کے رہیں گے، ہم سب ایک ہو جائیں گے، مسلمانوں میں یہ فرقے واریاں کیوں ہیں، اتنے فرقے کیوں بن گئے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اہل سنت الجماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور سے جو صحابہ نکلے ہیں وہی عقیدہ ہمارا ہے آج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، ان سے عشق کرنا، ان کی آل سے محبت کرنا،
یہی ہم نے سیکھا ہے۔ اور جو اللہ کے دوست ہیں ہم ان سے محبت کریں گے۔ تو ہم اہل سنت میں نفرتیں نہیں سکھاتے، ہم محبتیں سکھاتے ہیں۔ جو اللہ کا حبیب ہو، جو اللہ کا دوست ہو، وہ یقیناً ہمارا محبوب ہے، ہم ان سے کیسے نفرت کر سکتے ہیں؟ یہ کیسا ایمان ہے کہ آپ اللہ سے تو محبت کرتے ہو لیکن اللہ کے حبیب سے بغض رکھتے ہو؟ یہ ایمان والا نہیں ہوا۔ اللہ جس جس سے محبت کرتا ہے یہ لازم ہے ہم پر کہ ہم بھی ان سب سے محبت کریں۔ یہ ایمان مکمل ہی نہیں ہوگا اگر آپ کہیں گے کہ میں صرف اللہ سے محبت کروں گا اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے میں نہیں کروں گا، تو پھر یہ آپ کی محبت جھوٹی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کرتے اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت سے محبت کرتے، اپنی آل سے محبت کیے، صحابہ سے محبت کیے، امت کے اولیاء سے محبت کیے۔ ان کی آل آج بھی نسل موجود ہے۔ غوث اعظم ان کی آل ہے، غریب نواز ان کی آل ہے، حضرت بختیار خاکی ان کی آل ہے، بابا فرید ان کی آل ہے، صابر پیا ان کی آل ہے۔ تو ہم اولیاء سے جو ہے کیسے، جو لوگ اولیاء اللہ کے تعلق سے دل میں بغض رکھتے ہیں تو وہ کیسے اللہ سے محبت کرنے والے ہوئے؟ ایک طرف کہتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف اللہ کے دوستوں سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ اللہ سے محبت ہوئی یا نہیں؟ یہ بغاوت ہوئی۔ ایمان یہ کہتا ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے ہم سب اس سے محبت کریں۔ کیا تکلیف ہے آپ کو اولیاء اللہ سے؟ بتائیں۔ لوگ جو کہتے ہیں اولیاء اللہ کے تعلق سے بری بری باتیں، نعوذ باللہ، ان کو تکلیف کس بات کی ہے؟ کیا غوث اعظم نے انہیں کوئی تکلیف پہنچائی؟ کیا غریب نواز نے کوئی تکلیف پہنچائی؟ کون سے ایسے اللہ کے ولی گزرے جن کے ذریعے سے ان حضرات کو تکلیف پہنچی ہو یا ان کا نقصان ہو گیا ہو؟ لوگ بارگاہوں پہ جاتے ہیں اپنی مرادیں لے کے تو ان کو لگتا ہے وہ شرک ہو رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے ولی کے پاس جانے سے شرک ہوتا یا کوئی بھی مزار پہ جانے سے شرک ہوتا اسلام میں تو سب سے پہلے مسجد نبوی کو ہی نہیں جاتے۔ مسجد نبوی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پہ جانے سے ہی روک دیا کرتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا کہ کسی کے پاس جانا ہی شرک ہو جاتا، نعوذ باللہ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پہ صحابہ کیوں جایا کرتے تھے؟ صحابہ کو روک دیا جاتا تھا، نہ مت آؤ میرے صحابہ میرے مزار پہ، کیوں آتے ہو؟ قرآن پاک میں اللہ یہ کیوں فرماتا ہے سورہ نساء میں کہ بندو جب تم گناہ کرو تو کہو حبیب آپ کی بارگاہ میں وہ آئے، مجھ سے توبہ کرے اور آپ ان کی شفاعت کرے تو مجھے غفور و رحیم پائیں گے۔ کیوں کہتا ہے کہ اللہ سے توبہ کرنا ہو تو اللہ کیوں کہتا ہے کہ اپنے بندوں کو قرآن میں یہ حکم کیوں دیتا ہے کہ توبہ گناہ بندہ کرتا ہے معاف بھی اللہ ہی کرتا ہے، تو اللہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ بندہ تو توبہ گناہ کرتا ہے تو خود توبہ کر لے میں معاف کر دوں گا؟ یہ کیوں کہتا ہے کہ تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ اور مجھ سے توبہ کرو، اور حبیب جب ان کے لیے دعا کریں گے تو میں معاف کروں گا؟ یہ کنڈیشن کیوں لگاتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب کی اہمیت بتانا چاہتا ہے، وہ اپنی محبت بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک ان کی کتنا بڑا ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے دیکھو میں تمہیں معاف بھی کرتا ہوں تو میرے حبیب کی دعا پر معاف کرتا ہوں۔ اور محشر میں بھی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے یہ، آپ کھول کے دیکھیں، سب سے پہلی بڑی حدیث ہے جہاں پہ محشر میں یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں اور بندوں کی شفاعت کرائیں گے امتیوں کی۔ اللہ پوچھتا جائے گا حبیب آپ راضی ہو کیا؟ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جائیں گے کہ مولا میری امت کو معاف کر دے۔ اللہ معاف کرتا جائے گا، پوچھتا جائے گا حبیب کیا آپ راضی ہو؟ پھر سجدے میں جائیں گے، پھر دعا کریں گے، پھر امت کو بخشوائیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں کرتا ہے؟ کیوں وہ بخشوانا چاہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے؟ اسی لیے وہاں پہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ یقیناً معاف کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ کیوں معاف کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بتانا چاہتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والا
وہ اللہ کی معافی کیسے ملے گی اس کو؟ اللہ کیسے معاف کرے گا اس کو؟ وہ تو یہ سمجھتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کو وہ شرک سمجھتا ہے، تو اس کی معافی کیسے ہوگی؟ تو ہمیں ایسے جو گمراہ قسم کے لوگ ہیں، جو شرک کا مطلب ہی نہیں جانتے، ایسے جاہلوں سے دور رہنا ہے۔ یاد رکھیے ایسے بیانات بھی نہ سنیں آپ لوگ یوٹیوب پر جا کر کہ جس کا بیان آ گیا سن لیے، جی نہیں۔ جو غیر مقلدین ہیں ایسے بیانات آپ نہ سنیں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بہت اچھی میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، لیکن آخر میں ایک ایسا جملہ بول دیں گے جو جملے سے آپ کے دل میں شک و شبہ پیدا ہو جائے گا۔ اور نبی کریم ہو سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی ایسی بات بول دے جس سے ایمانی اللہ حفاظت فرمائے، ایمانی ختم ہو جائے۔ تو آپ یہاں پر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ گستاخی نہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی گستاخوں کو معاف نہیں کرتا، یاد رکھیں۔ اسی لیے منافقوں کے لیے جہنم میں سب سے زیادہ خطرناک عذاب جو ہے وہ منافقوں کے لیے ہے۔ منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، جو اللہ کی تو عبادت کرتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بغض رکھا کرتے تھے۔ وہ منافقوں کے لیے جہنم میں سب سے بھیانک عذاب، خطرناک عذاب اگر ہے تو منافقوں کے لیے، یہاں تک کہ فرعون کے ویسے لوگوں سے بھی زیادہ خطرناک عذاب منافقوں کے لیے ہے۔ تو ایسے منافق آج کے دور میں بھی موجود ہے۔ تو آپ کیا کریں، آپ کو سنی دعوت اسلامی ایک اچھا پلیٹ فارم ہے، آپ اس چینل پر جائے، اس میں بہت سارے بیانات آپ کو ملیں گے، آپ کو گارنٹیڈ آتھینٹک بیان رہے گا۔ شاکر نوری صاحب، قمر الزما اعظمی صاحب، ایسے بڑے بڑے علماء ہیں جو آپ کو قرآن حدیث کی روشنی میں صحیح بات بتائیں گے۔ آپ جس کا چاہے اس کا بیان سنتے چلے جا رہے، ایسا نہ کریں۔ اگر آپ کو کوئی بیان سننا ہے، اگر ڈاؤٹ ہو، مجھ سے آپ رابطہ کریں، پوچھے کہ فلاں عالم ہے، ان کا بیان میں سن سکتا ہوں یا نہیں، پوچھ لیجئے مجھ سے، میں بتا دوں گا، تو ان کے بیانات آپ سنیے۔ تو لہٰذا ہم کو کیا کرنا ہے، میں مدعے کی بات یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں مخلوق کی طرف جو ہے نفرت کی نگاہ سے نہیں، اللہ جو نگاہ سے دیکھتا ہے ہمیں اسی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ تو ہمارے بھائی بہن ہے، رشتہ دار ہے، ماں باپ ہے، پڑوسی ہے، ہر کسی کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھنے کی عادت ڈال لیجیے۔ آپ کو چاہے وہ کچھ بھی کہہ لے، گالی دے دے، برا بول دے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں نااتفاقیاں بہت ہو رہی ہیں۔ میاں بیوی کے جھگڑے، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا کرنا، طلاق ہو جانا، خلا ہو جانا، ماں باپ سے دور ہو جانا، ساس بہو کے جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھائی بھائی الگ ہو رہے، پراپرٹی کے میٹر میں جھگڑے ہو رہے۔ ہم کو کیا کرنا ہے، رحمت کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ کسی سے کوئی آپ کو گالی دے دے، کچھ بھی برا کہہ دے، آپ اس چیز کو دل سے نکال دیں، کیونکہ آپ اپنے آپ کے بارے میں کبھی نہ سوچیں، جو بھی ہے اللہ ہے، میری تو کوئی اوقات و حیثیت ہی نہیں، یہ سوچ کے زندگی گزارے۔ اور چونکہ آج یہ 31 نائٹ ہے، اس میں یقیناً امکان ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو گناہوں میں ملوث ہو رہے ہوں گے۔ ہمیں کرنا یہ ہے کہ اب بس آج کے ایسے خطرناک گھڑیوں میں جہاں دنیا بھر کے لوگ گناہ کر رہے ہو، اب ہم کو یہ کرنا ہے کہ رات کے تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانا ہے، رونا ہے، یہ بول کے کہ مولا میں بھی آج جو دنیا بھر کے لوگ گناہ کر رہے ہیں، ہو سکتا تھا میں بھی ان کے ساتھ گناہ کہیں نہ کہیں کر رہا ہوتا، کوئی نہ کوئی کلب میں شاید میں بھی ناچ رہا ہوتا، کوئی مووی کے تھیٹر میں میں ہوتا، یا میرے ہی گھر میں کوئی میوزک سسٹم لگا کر ناچ گانا ہوتا۔ مولا تو کتنا بڑا کریم ہے کہ مجھے تو نے ایسے گناہوں سے بچا لیا ہے، مولا یہ تیرا بہت بڑا کرم ہے مالک، کہ دنیا بھر کے لوگ گناہ کر رہے ہیں اور تو مجھے تیرا ذکر کرنے کی توفیق دے رہا ہے۔ میں تو اس لائق ہی نہیں، لیکن تو مجھے تہجد کی نماز کے لیے اٹھا رہا ہے، نماز پڑھوا رہا ہے، تیرا ذکر کروا رہا ہے، توبہ کرا رہا ہے۔ مولا تیرا بڑا کرم ہے۔ یہ آپ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر رات کے وقت میں اٹھ کر آپ لوگ یہ دعا ضرور کرے،
اس کی بارگاہ میں توبہ کثرت سے کرتے رہے. ایسا نہیں کہ آج آپ نے توبہ کر لیا ہے تو پھر اب توبہ کریں گے نہیں. توبہ تو ہمیں ہر گھڑی، ہر پل، ہر روز کثرت سے کرنا ہے. اور کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کرنا ہے کہ یہ نہیں کہ بار بار کرنے سے اللہ معاف کرے گا، یہ نہیں. اللہ تو یقیناً معاف کر دے گا، وہ غفار ہے. توبہ اس لیے آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ توبہ ہمیں اس لیے کرنا ہے کہ دیکھیے، گناہ کرنا اور ہے گناہ کرنا اور ہے، اور افسوس کرنا اور ہے. گناہ کر کے معافی مانگنا اور ہے، افسوس کرنا اور ہے. اس میں دونوں میں فرق ہے. دیکھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ. مثلا دیکھیے، میں نے آپ کو بہت بڑی قیمتی چیز آپ کو دی ہے. مثلا دیکھیے، سمجھے کہ میں نے آپ کو گفٹ دیا ہے، بہت ہی مہنگا سیل فون میں نے آپ کو گفٹ دیا، جس کو آپ کے لیے بہت ہی ضروری چیز تھی، آپ کے لیے بہت اہم چیز تھی آپ کے لیے. تو میں نے آپ کو تحفے میں دیا، آپ کو بہت ضرورت بھی تھی اس کی. آپ اس کو لیے اور آپ کی غلطی سے آپ نے غفلت کی، ایسی غلطی کی کہ آپ کے سیل فون کو آپ نے گما دیا، گم گیا. گمنے کے بعد میں نے پوچھا کیا ہوا سیل فون کا، تو آپ کہیں گے کہ میں معافی چاہتا ہوں کہ وہ سیل فون گم گیا مجھ سے. یہ ہوا معافی. تو کیا آپ اتنا کہہ کے خاموش ہو جائیں گے کہ سوری میں وہ گم گیا؟ یہ تو معافی ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ آپ کے ہاتھ سے وہ گم ہو گیا، اب افسوس کریں گے آپ. 1,00,000 روپے کی چیز تھی، 1,00,000 روپے اتنا بڑی رقم ہوتی ہے، میں نے ایسے فون کو میرے ہاتھ سے گما دیا، اتنی بڑی غلطی مجھ سے ہو کیسے سکتی ہے؟ آپ کتنا افسوس کریں گے. آپ جتنی بڑی رقم ہوگی اتنا افسوس آپ کو ہوگا. مثلا سمجھیے کہ آپ کی ساری زندگی کا سرمایہ ہو، پوری کمائی آپ نے 1 کروڑ کمایا ہو، بیگ میں پیسے رکھے، آپ کی زندگی کا سارا سرمایہ ہے، اور بیگ کوئی آپ کی غفلت سے چوری ہو گیا یا گما دیا آپ نے. تو آپ اپنے گھر میں سوری کہہ کے خاموش بیٹھ جائیں گے کیا؟ آرام سے آپ سو جائیں گے کیا؟ سوری آپ نے ابا کو کہہ دیا، ابا نے کہا ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں. لیکن آپ بتائے 1 کروڑ کا بیگ گم ہو گیا، ابا نے بھی ٹھیک ہے کہہ دیا، تو آپ آرام کی نیند سو جائیں گے؟ افسوس نہیں ہوگا آپ کو؟ آپ زندگی بھر افسوس کریں گے کہ 1 کروڑ میں نے گما دیا. آپ روئیں گے زار و قطار کی ساری زندگی کی محنت ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی، برباد ہو گیا. میں کہوں گا 1 کروڑ تو معمولی چیز ہے، 1 کروڑ تو معمولی سی چیز ہے. میں کہوں گا کہ آپ کی زندگی کا ایک لمحہ جو اللہ کے یاد کے بنا گزر گیا، اب وہ لمحہ آپ ساری دنیا کی دولت کو جمع کر کے لائیں گے، وہ 1 سیکنڈ آپ پھر نہیں خرید پائیں گے، وہ ضائع ہو گیا. اتنا نقصان ہو گیا آپ کا، اتنا نقصان ہو گیا کہ ساری دنیا کی دولت بھی جمع کر لو تو وہ نقصان کا بھرپایا اب نہیں کر پائیں گے. وہ دیٹ از گون، آپ کا لاس ہو گیا. ڈیمیج از آلریڈی ڈن. اب یہ ڈیمیج کے بارے میں رونا ہے. تو اللہ کی یاد کے بنا ایک پل بھی گزر گیا، اتنا ڈیمیج ہے کہ ساری دنیا کی دولت خرچ کر دو، وہ ڈیمیج کا بھرپایا نہیں کر پائیں گے. تو ہم تو اللہ کی یاد کے بنا تو کیا، نعوذ باللہ، کئی ایسے لمحے کیا، کئی ایسے گھنٹے، کئی ایسے راتیں، کئی ایسے دن ہمارے نکل گئے جو اللہ کی نافرمانی میں گزرے ہوں گے. کتنا بڑا ڈیمیج ہم نے کر دیا. اب اس کو سوری کہہ کے ہم بھول تو نہیں سکتے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن ہمیں افسوس ہونا ہے کہ مولا میں کیسا اتنی ساری رات تیرے یاد کے بنا میں گناہوں میں کیسے گزار دیا. میرے مالک اتنے گناہ مجھ سے ہو گئے، رات بھر میں فلمیں دیکھتے ہوئے گزار دیا، میں رات بھر جو ہے یہ میوزک سنتے ہوئے گزار دیا، میں روڈوں پہ، ہوٹل میں
دوستوں کے ساتھ بیکار کی باتیں کرتے ہوئے میں نے وقت ضائع کیا، میں لوگوں کی غیبتیں کرتے ہوئے، چغلیاں کرتے ہوئے وقت گزار دیا، فلم کے ٹاکسوں میں بیٹھ کے وقت گزار دیا، گرل فرینڈ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے میں، زنا کاریوں میں وقت کو برباد کر دیا۔ کتنا بڑا ڈیمیج ہو گیا، یہ اتنا بڑا ڈیمیج ہے، اتنا بڑا نقصان ہے کہ اب یہ افسوس ہمیں جنت میں بھی رہے گا۔ جنت میں جانے کے بعد بھی اگر ہمیں کسی چیز کا افسوس رہے گا، وہ یہ افسوس رہے گا کہ میں نے جو وقت اللہ کی یاد کے بنا ضائع کر دیا، ہائے ہائے میں نے کیوں ضائع کر دیا، وہ افسوس آپ کو اور ہم کو جنت میں بھی رہے گا۔ اب یہ تو زندگی بھر کا رونا ہے، اب یہ رونے سے تو ہم اب اس کو رونے کو تو روک نہیں سکتے، کیونکہ اب رونا ہی رونا ہے، جنت میں جا کے بھی رونا ہے، کیونکہ اب یہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے ایسی حرکت کر لی ہے کہ اب ہمارے آگے کی تقدیر میں بس رونا ہی رونا لکھا ہے، کیونکہ آپ نے افسوس تو کرنا ہی ہے۔ افسوس ایسی چیز نہیں ہوتی کہ مجھے سمجھانا پڑ رہا ہے آپ کو کہ افسوس کرنا چاہیے۔ یہ کتنی تعجب کی بات ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے 1 کروڑ کا بیگ آپ کا گم ہو گیا، تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ گم ہو گیا تو آپ کو افسوس کرنا چاہیے۔ کیا اس کو سمجھانے والی بات ہے یہ؟ وہ نیچرلی افسوس ہونا چاہیے نا، اتنی قیمتی چیز چلے گئی۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کی یاد کے بنا ایک پل بھی چلا گیا، ساری دنیا کی دولت سے زیادہ قیمتی وہ چیز تھی، وہ ضائع ہو گیا۔ اب وہ ضائع ہو گیا جو وقت، جو نافرمانیوں میں گزر گیا، اب یہ افسوس ہم کو کرتے ہوئے رونا ہے اس کی بارگاہ کہ میں نے کیوں ایسے نقصان افسوس یہ ضائع کر دیا۔ جنت میں بھی فرشتے پوچھیں گے کہ کیا چیز ہے جو تمہیں رلاتی ہے، کس چیز کا افسوس ہے تمہیں تو ساری نعمتیں ملتی ہے؟ تو جنتی کہیں گے ہمیں تو ہر چیز ملتی ہے یقیناً، لیکن ہمیں اس پل کا افسوس ہے جو ہم نے دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو کے ضائع کر دیا، اس چیز کا ہمیں آج بھی افسوس ہے۔ وہ جنت میں جا کر بھی اپنی لامحدود زندگی میں بھی افسوس کرتے رہے۔ ابھی افسوس تو کرنا ہے، اور افسوس کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اب مزید ہماری جو زندگی ہے اس میں جان بوجھ کے غلطیاں اب نہیں کرنا ہے۔ ہاں غلطیاں ہو جاتی ہے، انسان ہے، لیکن جان بوجھ کے پتہ ہے گناہ ہے، غلطی ہو رہی ہے، جان کے پھر نہ کرے۔ اتنا جاننے کے بعد پھر میوزک چلا رہے ہیں، پھر فلمیں دیکھ رہے ہیں، پھر جھوٹ بول رہے ہیں، پھر وہی غیبت کر رہے ہیں، پھر وہی برے اعمال کر رہے، تو پھر بتائیے فائدہ کیا ہوا توبہ کرنے کا؟ غلطی سے کوئی بات ایسی نکل جائے کبھی کبھی ہے، فوراً افسوس کرنا چاہیے کہ میں نے ایسے کیوں کہہ دیا، غصے میں ابھی کچھ کہہ دیتے ہو، کہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے ہم سے، بیوی سے غصے میں آ گئے، پھر اب افسوس ہوتا ہے نہیں کہنا چاہیے تھا مجھے، فوراً افسوس کرے توبہ کر لی، یہ بات اور ہے۔ جان بوجھ کے اب پھر فلمیں دیکھ رہے ہیں، جھوٹ باتیں، گرل فرینڈ کو فون لگا رہے، پھر وہی باتیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایسے توبہ قبول بھی نہیں ہوگی ایسے لوگوں کی۔ توبہ کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ آپ گناہ پھر سے نہ دہرائے، پھر گناہ کریں گے تو پھر آپ کو توبہ کرنا پڑے گا۔ توبہ جب تک پکا نہیں ہوگا تب تک آپ کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، یاد رکھیں۔ لہٰذا اپنے توبہ کو پختہ کرے، پکا رکھے، جو ارادہ آپ نے کیا ہے اس کو پختگی کے ساتھ قائم رکھے۔ اور دوسری اہم بات کہ انشاءاللہ اگلے جمعرات سے 7 تاریخ سے انشاءاللہ جمعے سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کس طرح سے حاصل کیا جائے، یہ حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلیمات ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کیسے کی جائے، محبت ہوتی کیسے ہے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ اس کی تعلیم میں اسماء الحسنہ سیشن کے ساتھ ہی اس کی تعلیم میں رکھوں گا۔ تو ایک نام کا تذکرہ ہوگا، اس کے بعد پھر وہ تعلیم ہوگی، تو اگلے جمعے سے انشاءاللہ وہ تعلیم شروع ہو جائے گی۔ تو آپ سب لوگ جو ہے سب جتنے ہو سکے اتنے زیادہ لوگوں کو دعوت دیجیے، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ
کی محبت ہم سب کے دلوں میں داخل ہو جائے۔ تو اس میں بہت ساری ماشاءاللہ اہم باتیں بتائی گئی ہے، تو انشاءاللہ وہ تعلیمات میں شروع کروں گا۔ تو آپ جد و جہد کریے، محنت کریے کہ زیادہ لوگوں کو دعوت دے۔ انشاءاللہ پھر کل صبح کے سیشن میں انگلش کے سیشن میں ملاقات کروں گا۔ کل شام میں بھی ضروری سیشن رہے گا القہار کا، تو آپ اس میں ضرور شامل ہو۔ انشاءاللہ پھر کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وازواجہ واہل بیتہ وصحبہ واولیاء امتہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اللہم انی اسألک الحبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اللہم اجعل حبک احب من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وجعلی نورا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في قلبي، لا إله إلا أنت، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني أنا عبدك، أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك نعمتك علي وأبوء ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔